अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों लगता ये है कि खान साहब की पार्टी में ना मुर्शद जो है ना वो बहुत तगड़े हैं और मुर्शदों की बड़ी दिहाड़ियां लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्शद कौन कौन से आ गए। एक तो मुर्शद जाहिर है बुशरा बीबी हैं। दूसरे मुर्शद वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी देर से नजर है इमरान खान वाली सीट पर कि इमरान खान वाली सीट कैसे अपने कब्जे में करनी है। बहुत पुरानी इमरान खान साहब जो जब ये पार्टी में तशरीफ लाए थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तब भी उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने एक दिन आगे पीछे होना ही होना है, तो ये पार्टी हमने ही संभालनी है क्योंकि इसका रवैया ही ऐसा है कि ये टिक सकता ही नहीं है। 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल। तो अब जाहिर है वो शाह साहब का ख्वाब जो है वो पूरा होने के नजदीक है। इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई के पार्लिमानी लीडर करार दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जगह वाइस चेयरमैन जो है ना, उनको इसलिए बनाया गया है, वजह है उसकी बनाने की कि इमरान खान साहब जो कि रुकनीयत है ना वो खत्म हो गई हुई है असेंबली की। आपको पता है इमरान खान का जो किरदार है रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से वो खत्म कर दिया गया है। अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करने का इख्तियार नहीं रहा और इमरान खान का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। दोबारा इलेक्शन में इमरान खान की जीत का अभी तक नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान ने अब तक हलकों में इलेक्शन के जो अखराजात की लिस्ट है वो जमा नहीं करवाई। वो जो जमा करवाई है वो भी लेट करवाई है। तो इसलिए वहां से उनका जो नया एज रुकने कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सका। इस वक्त इमरान खान साहब रुकने असम्बली नहीं है। इमरान खान साहब इस तरह मेरी और आपकी तरह एक आम वोटर है। जब वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे तो पार्लिमानी लीडर भी नहीं रह सकते। तो जाहिर है अब अगला जो नंबर है वो शाह साहब का है। तो शाह साहब अपनी जो शेरवानी है उसके हर गुजरते दिन के साथ काफी क्लोज होते जा रहे हैं। वजीर आजम ना सही पार्लिमानी लीडर इमरान खान के होते हुए बनना शाह साहब के लिए ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी इमरान खान की तरफ से इलेक्शन अखराजात ना जमा कराने वाला केस भी इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है। इसमें भी मुमकिन तौर पर एक और नैकली हो सकती है। वो कहते हैं ना कि एक कतल की सजा भी मौत है ते 50 कतलों की भी सजा मौत है। इमरान खान साहब नाल कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ कि इमरान खान साहब बेचारे कहां से संभालेंगे अपने आप को, क्योंकि इमरान खान साहब के ब्लंडर ही इतने ज्यादा हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन दिन ब दिन ये चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास जारी है। पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत जारी है। कल वजीर आजम और चौधरी शहजाद साहब जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात में जो चीजें जेर बहस आई थी अब उन पर मुशावरत हो रही है। डेफिनेट कल दो बड़ों की मुलाकात थी और उसमें जो भी चीजें जो जेर बहस आई अब उन पर मुशावरत होगी कि पार्टी उस बारे में क्या राय देती है। ज़ाहिर है पार्टी के बड़े सर जोड़कर बैठेंगे और उसमें से कुछ न कुछ निकालेगा। गौर ये किया जा रहा है सोचो विचार के बाद कि पिछली दफा भी जो सबसे ज्यादा मसले मसाइल पैदा किए थे वो दो ओहदे ओहदे थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगर इनका पहले से कोई बंदोबस्त ना किया गया तो फिर आप कुछ भी कर लें आपके लिए मसाइल ही पैदा किए जाएंगे। तहरीके अदम इत्माद ले आए, आपकी गिनती पूरी हो या वरेवर कुछ भी हो, तो फिर आपके लिए मसले मसाइल ही रहेंगे। तो ये पहले डिसाइड ये किया जा रहा है या खबरें ये हैं कि पहले जो वजीर आला है उनके खिलाफ तहरीके अदम इत्लान लाने से पहले एक दफा ये दोनों ओहदे जो हैं इनको फारग किया जाएगा। ये दोनों ओहदे जो हैं इनका जो किरदार है ना वो खत्म किया जाएगा ताकि कल जब अपोजिशन पूरी ताकत से हमलावर हो तो ये दो ओहदे दरमियान में ना आए और वो मुख्तलिफ जो कानूनी निकात होते हैं, कानूनी हथकंडे होते हैं, रोक सकते हैं, लेट कर सकते हैं। बहुत से दूसरे ड्रामे हैं वो हम कौमी असम्बली में भी देख चुके हैं। आपको याद होगा कौमी असम्बली में वो चपेड़ों वाली रात जो है, जिस रात को कहते हैं कि महीना, तो मैं मतलब इसमें कोई अब फिर एक नया टॉपिक नहीं शुरू करना चाहते, लेकिन वो चपेड़ों वाली रात अब मुंह से निकल गया तो वो खैर है तो चपेड़ों वाली रात ना। तो वो जो चपेड़ों वाली रात है आपको याद है कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर का क्या रोल था। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी जब परवेज लाई साहब, पता है आपको, पट्टी शट्टी हाथों में पट्टी बांध के आ गए थे तो उनको वजारत उज़्मा मिल गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान पर जो है वो टांग पर पट्टी बांधकर हुकूमत गिराना चाहते हैं। किसी को पट्टी बांधकर मिल गई और कोई पट्टी लगाकर हटाना चाहता है। खैर इन दोनों ओहदों को सबसे पहले मफलूज करने की तैयारी हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में सियासत में बड़ा अहम रोल किरदार अदा करने वाले पिछले माजी में अगर दो दफा देखें, एक दफा जब इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा
اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کا جو موقع ملا تو اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ جہانگیر ترین تھا. جہانگیر ترین سیاست کے ان کو توڑ جوڑ میں یا بندے اکٹھے کرنے میں وہ بادشاہ کہا جاتا ہے. پچھلی جو پنجاب حکومت ہے اس میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا, ان کے جو اتحادی تھے بڑا ہاتھ رہا, اور پھر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا بھی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا اس میں بھی ان کا ہاتھ رہا. جہانگیر ترین کے نمائندے اون چودھری نے شہباز شریف صاحب سے ایک خصوصی ملاقات کر کے جہانگیر ترین کا پیغام دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری گراؤنڈ ریالٹی جو ہیں, یہ سارے گراؤنڈ کے جو پیادے, بادشاہ, گھوڑے, وڑیور جو بھی ہیں, وہ سارے میدان میں اترنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی اور کاف لیگ دونوں کو بڑا سرپرائز دے دیں, ہو نہیں سکتا, بلکہ اندر کھاتے میں یہ تیاریاں جاری ہیں کہ ایک بہت بڑا جو سرپرائز ہے وہ دیا جائے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں. اور عمران خان تو خیر شروع سے چوری پرویز الہی کو ڈاکو تو گالی ہے نا جی, آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیں, تو عمران خان صاحب تو شروع سے ہی ڈاکو کہہ کر گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی دونوں کو کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے کی پوری تیاری کر رہی ہے. عمران خان کو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب پنجاب میں حکومت بنی تھی تب بھی جو لوگ اکٹھے کر آگے دیے تھے, اس وقت اگر دیکھا جائے تو 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی. جو اپنے سیٹ پر جیت کر لوگ آئے ہوئے تھے ان کی تعداد مسلم لیگ نون کی زیادہ تھی اور پاکستان تحریک انصاف کم تھی. لیکن پھر اس وقت ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا سر پر ہاتھ تھا اور فون کال آتے تھے کہ راویدہ پل نہیں ٹپنا ہے گا ورنہ تسی صراط المستقیم والے پل دل پاسے ٹر پاؤ گے. تو وہ جو کالیں آتی تھی ان کالوں کی وجہ سے وہ حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین تو خیر وہ اس دور میں صرف جہاز لے کے جایا کرتے تھے, باقی تیاری تو پہلے سے پوری ہوئی ہوتی تھی. وہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب یا میجر صاحب جو ہے پہلے پہنچ کے گراؤنڈ بنا چکے ہوتے تھے. جہانگیر ترین صاحب تو صرف جہاز لے کر جاتے تھے اور بندہ بٹھا کے لاتے تھے اور گلے میں پٹا ڈلواتے تھے عمران خان صاحب کے. خیر اب وہی کام دوبارہ پھر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا ملے گا. یہ ہفتہ پورے کا پورا جو ہے نا بڑا اہم ہے پاکستانی سیاست, خاص طور پنجاب, اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے. کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پنجاب ہے پاکستان اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو آپ کو دینی تھی. آخری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی دھماکہ دار ہے, تو اس خبر کا جو نا کم از کم اس دن کا میں تو بڑا انتظار کر رہا ہوں. اس وجہ سے انتظار کر رہا ہوں کہ نافرمان اولاد کو باپ چپیڑے تو مارے گا, آج نہیں تو کل سے. تو میں ویٹ کر رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں کس دن جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو سرے عام چھترول کریں گے. جی جنرل باجوہ پر عمران خان کے ہر روز نئے الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں. عمران خان نے کل جنرل باجوہ کو کرپٹ تک ڈائریکٹ نام لے کر کہہ دیا. جنرل باجوہ کی ایک مجبوری ہے کہ وہ 2 سال تک عمران خان کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پر پابندی ہے, ورنہ ان کے پاس کئی راز کئی حقیقت جنرل باجوہ کی جو مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جو مرضی کہتے رہے جیسے مرضی کہتے رہے, لیکن بہت ساری حقیقتیں جو ہے نا وہ ہیں, اس سے ہم لوگ نظریں نہیں ہٹا سکتے یا جھٹلا سکتے ان چیزوں کو. آرمی ایکٹ کا ایک مسئلہ ہے جنرل باجوہ صاحب کو کہ وہ عمران خان صاحب کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. کبھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی تمام ناکامیوں کا جو واحد وجہ ہے وہ جنرل باجوہ پر لگا دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے گرائی ہے. عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے, سیاستدانوں کی گرفتاری رہائی کا فیصلہ جنرل باجوہ کرتے تھے, اور دوسرے فریق کا اظہار ہے کہ خان اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران اپوزیشن کے تمام اہم لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے. یہ باجوہ صاحب کا کہنا ہے. جنرل باجوہ جب بولیں گے تو ان کے پاس بتانے کے لیے اس سے مختلف کہانی نہیں ہوگی جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب ہمارے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ کیا عمران خان چاہتے تھے اور کیسے کیسے عمران خان اندر اٹھا کر ڈالنا چاہتے تھے. اور وہ جو بشیر میمن صاحب بتا کے گئے ہیں ان میں وہ صرف عمران خان کا نام لیتے تھے, وہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہے تھے. جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان جنرل مشرف کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جب جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ یہ کام کریں تو انہوں نے کہا جی یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام آپ خود کریں, یہ کام میرے بس کا. تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے پھر انہوں نے دیا تھا جی حوالہ دیا کہ جنرل مشرف اور ان کے دور حکومت میں ان کے سیاسی مخالفین سے نپٹنے کے فیشن کا حوالہ دیا, جس پر باجوہ نے کہا کہ عمران خان کو بتایا
کہ مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، باجوہ نے خان سے کہا کہ جو چاہے تحریری حکم دے ہم وہ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی قسم کا تحریری حکم نہیں دیتے تھے۔ اس وقت کے جو نیب کو ہینڈل کر رہے تھے بیرسٹر شہزاد اکبر اور ایک خفیہ ادارہ جو ڈیفینیٹ آپ سمجھتے ہیں، ان کے دونوں وہ مل کر حمل کرتے، مطلب باجوہ صاحب کے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ معیشت کا جو جو وہ چوروں کو پکڑتے تھے، اور باجوہ صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ باجوہ صاحب کے نزدیک کرپشن کوئی کرپشن بھی نہیں تھی۔ یہ بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ باجوہ صاحب تیار کر رہے ہیں، اور جواب جو ہے نا وہ بڑا تگڑا قسم کا جواب ہوگا۔ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے جنرل باجوہ طرف سے۔ وہ ایک لیگل نوٹس کی تیاری کر رہے ہیں جس میں وہ تمام چیزوں کو دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپورٹ تو ہوئی اس میں تو، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ سپورٹ ہونے کے بعد عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں جنرل باجوہ پر، اس کا ایک ایک کا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسے وہ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، جیسے وہ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، جیسے وہ ان کو بہت ساری دوسری چیزیں ان پہ لگا رہے ہیں، تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب میں نے اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو اس وقت آپ میرے ہیڈ تھے، میں آپ کے انڈر ایک ادارے کا جو سربراہ ہے، ایز ادارے کا سربراہ کام کر رہا تھا، اگر میں کرپٹ تھا، اگر میں غدار تھا، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مجھے ہٹاتے، نہ کہ مجھے جو میرے ساتھ آپ کا رویہ رہا وہ ساری دنیا نے دیکھا، جو میری تعریفیں آپ کرتے رہے وہ ساری دنیا نے سنی ہے، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ میں کرپٹ ہوں، یہ ہوں، تو عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ عمران خان منصوبے کے خالق بے شک جنرل باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ منصوبہ پروان چڑھایا، لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان تمام برائیاں کا ذمہ دار جو اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کی حکومت گرانے سے لے کر عمران خان صاحب اب تک کوئی حال نہیں نا، کدی کہندے نے میری حکومت امریکہ نے ڈیگی ہے، تے کدی کہندے نے کہ میری حکومت باجوے نے مطلب کہ ڈیگی ہے، تے عمران خان صاحب بھی تو کچھ خیال کرے نا، ایک ہی چیز کو دو مختلف لوگوں پر ڈال دینا بھی تو تھوڑی بہت خیال تو کر لینا چاہیے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ادھر سے پرویز علیہ صاحب نے ہاتھ جو ہے وہ گرم رکھا ہوا ہے، اور ادھر سے جناب باجوہ صاحب بھی آنے والے ہیں، تو اب لگتا مجھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نا گھیر کر مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سیاسی طور پر مفلوج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سیاست سے ان کا پتہ صاف کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جب جنرل باجوہ صاحب کیس کریں گے نا، تو وہ کیس سنوائی کے لیے ہر جگہ پہ عدالتوں میں نمبر 1 پہ بھی ہوگا، یہ بھی رکھیے گا، یہ کوئی شباز شریف کا کیس نہیں ہوگا جس کو جگہ ہی نہیں ملے گی، اور وہ سالہ سال فائلوں میں بھٹکتا رہے گا، یہ باجوہ صاحب کا کیس ہوگا، اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مشرف کی لاکھ برائیاں یا مشرف کے لاکھ مسائل اور مشرف کو لاکھ کٹہرے میں لانے کی خواہش رکھنے کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی تھی، کیونکہ ادارہ اپنے سابق افسروں کے سابق سربراہان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔